خبر آپ کو دیں گے، پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بطور غیر مستقل رکن نشست سنبھال لی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان جنوری 2025 سے اگلے 2 برس تک رکن رہے گا۔ اسلام آباد میں سفرا کی کانفرنس میں باقاعدہ طور پر حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل میں دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے گا۔ دوستو، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بن چکا ہے آج 1 جنوری سے۔ یہ 8ویں دفعہ ہے کہ پاکستان نان پرماننٹ ممبر بنا ہے، اینڈ پرٹیکولرلی اب پاکستان کے پاس ایک لیوریج آ گئی ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، پرٹیکولرلی جو ہمارے خطے کے حوالے سے ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ اس کی سے ہوگی۔ دوسرا، وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننے جا رہا ہے، نہیں بن گیا ہوا ہے۔ طے کریں، آپ لکھ لیں، آپ رکھیں اپنے پاس پوائنٹ آؤٹ کر کے۔ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہماری وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم G20 یا کسی اور سمٹ کے لیے ہم یہاں بلائیں، اسلامک کانفرنس کے لیے ہم یہاں بلایا، وہ آگے اچھی بات ہے اور ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے، افغانستان کو کیوں پریشان ہونا چاہیے، اینڈ وائی از انڈیا کنسرنڈ۔ یہ جو 2 ایشیا پیسیفک سیٹس ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے اندر، اس میں بھی پاکستان پریزائیڈ کرے گا جولائی کے اندر اور اپنا ایجنڈا کو پروموٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان نے جو اسلامک اسٹیٹ اینڈ القاعدہ سینکشنز کمیٹی ہے، اس میں بھی پاکستان نے ایک سیٹ سیکیور کر لی ہے۔ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئے مستقل نشستوں کی مخالفت، سلامتی کونسل میں مساوی اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دینے میں پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بطور غیر مستقل رکن نشست سنبھال لی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان جنوری 2025 سے اگلے 2 برس تک رکن رہے گا۔ اسلام آباد میں سفرا کی کانفرنس میں باقاعدہ طور پر حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل میں دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے گا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر اور غزہ کے مسئلے پر بھی آواز بلند کرے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بطور غیر مستقل رکن نشست سنبھال لی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان 1 جنوری 2025 یعنی کہ آج سے ہی اگلے 2 برس تک رکن رہے گا۔ اسلام آباد میں سفرا کی کانفرنس میں حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل میں دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنے گا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر اور غزہ کے مسئلے پر بھی آواز بلند کرے گا۔ اس سے پہلے مختلف پلیٹ فارمز پر آوازیں اٹھائی گئی ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اب باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بطور غیر مستقل رکن نشست سنبھال لی گئی ہے۔ دوستو، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بن چکا ہے آج 1 جنوری سے۔ یہ 8ویں دفعہ ہے کہ پاکستان نان پرماننٹ ممبر بنا ہے، اینڈ پرٹیکولرلی اب پاکستان کے پاس ایک لیوریج آ گئی ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، پرٹیکولرلی جو ہمارے خطے کے حوالے سے ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ اس کی سے ہوگی۔ ظاہری بات ہے، پاکستان کوئی پرماننٹ ممبر تو نہیں بن سکتا۔ انڈیا تو بڑے خواب دیکھ رہا ہے اور انڈیا کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی لابنگ کر رہی ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، باقی دنیا، فرانس ہو، دنیا کی بڑی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کو پرماننٹ ممبر بننا چاہیے، لیکن ابھی چائنا نے خاموشی رکھی ہوئی ہے۔ باقی بھی جو ممالک انڈیا کو کہتے ہیں پرماننٹ ممبر بنے، وہ ایک کوشش اپروچ لینا چاہتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، لیکن خیر وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پرماننٹ ممبر بنے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے، افغانستان کو کیوں پریشان ہونا چاہیے، اینڈ وائی از انڈیا کنسرنڈ۔ یہ جو 2 ایشیا پیسیفک سیٹس ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے اندر، اس میں بھی پاکستان پریزائیڈ کرے گا جولائی کے اندر اور اپنا ایجنڈا کو پروموٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان نے جو اسلامک اسٹیٹ اینڈ القاعدہ سینکشنز کمیٹی ہے، اس میں بھی پاکستان نے ایک سیٹ سیکیور کر لی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ انڈیویجولز یا وہ گروپس جو اور وہ آرگنائزیشنز جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کے حوالے سے فیصلے کر سکے گا۔ اسی لیے افغانستان کو پریشان ہونا چاہیے، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ بڑی ویلیویبل اپرچونٹی پاکستان کی آئی ہے کہ ہم اپنی کراس بارڈر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو افغانستان کی طرف سے آ رہی ہے، ان کو اوپر ہائی لائٹ کر سکے۔ اگر اب پاکستان اب بھی اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا، پہلے ہی پاکستان اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہا،
میری تو اس میں بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان اس طرح افغانستان کے مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. میں I don't know what government is thinking, I don't know what foreign office is thinking, I don't know what Pakistan state institutions are thinking, but یہ مجھے پتا ہے کہ جس سپیڈ سے, جس میگنیٹیوڈ سے, جس مومنٹم سے افغان طالبان کو جو پاکستان کے ساتھ کروا رہے ہیں, ہمیں بولنا چاہیے, ہم نہیں بولتے. پاکستان نے ماضی میں تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو سب سے بڑا لارجسٹ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, اس کے حوالے سے افغانستان میں جو وہ آپریٹ کر رہا ہے, تو پاکستان نے بڑی کوشش کی تھی. یہ دیکھیں ہم موقع کیسا موقع آ گیا. ایک بولے کشمیر بنے گا پاکستان, ہم لوگوں کے دل دکھتے ہیں, کیوں نہیں دکھتے؟ ہمارے کشمیر کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ کیا گیا کشمیر کے لیے؟ جب آرٹیکل لگے, دوسرے سسٹم ہوئے, بھائی ہم پاکستانی ہیں, جب آرٹیکل انڈیا نے ختم کر دیے تو بھائی ہمیں ٹریننگ دو, ہم انڈیا سے لڑیں. مسلم ہمارے صحابہ کرام نے جنگیں نہیں لڑی. انڈیا کے جتنے بھی قصے اور کہانیاں ہیں وہ تمام کے تمام فیبریکیٹڈ ہیں, وہ کانکاکٹڈ ہیں, اور وہ تمام کے تمام موضوع روایات پر مبنی ہیں, اور وہ ایک من گھڑت جادہ ہے اور من گھڑت اپروچ ہے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں, تو وہ اس طرح فیبریکیٹ کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو بیمبوزلڈ کرتے ہیں. ڈیمانڈ تو اپنے طور پہ وہ چاہیں تو لاہور کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہم لاہور پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پنجابیوں پہ یا کسی پہ لے لیں.